السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین اسلام، آج کے درس میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے اس شخص کے بارے میں جو کسی درخت یا پتھر وغیرہ کو متبرک سمجھے۔ اسلام کا ایک اصول ہے، ہمیں اسے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے کچھ جگہوں کو متبرک بنایا۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے 15ویں پاری کی پہلی آیت ہے جس کے اندر ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ بابرکت ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سیر کرایا۔ مسجد اقصی جس کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت دے رکھی ہے، تو وہاں کا جو علاقہ ہے وہ بابرکت علاقہ ہے۔ اسی طرح سے دوسری احادیث کے اندر حرمین کے تعلق سے بھی فضیلت ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں گے کچھ ٹائم کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنایا۔ رمضان کا مہینہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ابن ماجہ کے اندر کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے شہر مبارک اتاکم شہر مبارک، کہ ایک مبارک مہینہ، بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ تو کچھ جگہیں بابرکت ہیں اور کچھ اوقات اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنائے۔ اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بھی بابرکت تھی۔ اس کے علاوہ جہاں پہ ثابت نہیں ہے وہاں پہ کسی بھی چیز کو، کسی بھی انسان کو، کسی بھی ٹائم کو اپنے طور پہ ہم اگر متبرک سمجھتے ہیں تو یہ بھی شرک کے قبیل میں سے ہے، شرک ہی کی ایک قسم ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، بھلا تم نے کبھی لات، عزیٰ اور تیسری گھٹیا و حقیر دیوی منات کے بارے میں بھی غور کیا ہے؟ یہ دیکھیے زمانے جاہلیت کے اندر یہ ان کے معبودان باطلہ تھے جن کو یہ لوگ متبرک سمجھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذمت کے انداز سے بیان کیا ہے کہ ان کو یہ لوگوں نے خود متبرک سمجھ لیا، اللہ رب العالمین نے ان کو متبرک نہیں بنایا ہے۔ تو جس چیز کو، جس شخصیت کو، جس ٹائم کو ہم اپنی طرف سے متبرک بناتے ہیں، یاد رکھیں یہ بھی شرک ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ البتہ جہاں ثابت ہے اس چیز کو ہم تسلیم کریں گے۔ چنانچہ اس مسئلے کو مکمل طور پہ واضح کرنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک مشہور واقعہ ہے جسے امام ترمذی نے اپنی کتاب جامع ترمذی کے اندر نقل کیا ہے، حدیث نمبر 2180، اور یہ روایت مسند احمد کے اندر بھی ہے۔ حدیث کے مشہور راوی حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین نامی علاقے کی طرف جا رہے تھے اور ابھی ہم لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ راستے میں مشرکین کی ایک بیری تھی، یعنی ایک درخت تھا مشرکین کے لیے، وہ عظمت اور برکت کے خیال سے اس کے پاس آ کر ٹھہرتے اور برکت کے لیے اپنے ہتھیار بھی اس پر لٹکایا کرتے تھے۔ یعنی مشرکین کا ایک مخصوص درخت تھا راستے میں، وہ اس درخت کو بابرکت سمجھتے تھے، وہاں پہ ٹھہرتے بھی تھے اور اپنے ہتھیار کو اس درخت پہ لٹکاتے تھے کہ درخت بابرکت ہے تو اس کی برکتیں ہمارے ہتھیار وغیرہ کو حاصل ہوں گی اور جنگوں میں ہم کامیاب ہوں گے۔ اور اس درخت کا نام راوی نے بیان کیا ہے کہ اس کا نام ذات انوات تھا۔ حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی حنین کی طرف نکلے تھے، چلتے چلتے ایک بیری کے درخت کے پاس سے ہم گزرے تو ہم لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ان مشرکین کا ذات انوات ہے، یعنی مشرکین نے ایک بیری کے درخت کو منتخب کر لیا ہے اور اس کا نام ذات انوات رکھا ہے، اس کو یہ لوگ بابرکت سمجھتے ہیں، اپنے ہتھیار وغیرہ لٹکاتے ہیں، آپ ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات مقرر فرما دیں تاکہ ہم لوگ بھی اس کو بابرکت سمجھیں اور اپنے ہتھیار وغیرہ وہاں پہ لٹکائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کی اس مطالبے کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اور کہا اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کراہت کی نگاہ سے اسے دیکھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تعجب کے انداز سے پوچھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہا السنن، انہا السنن، یہی تو گمراہی پچھلی قوموں کے اندر تھی۔ قلتم والذی نفسی بیدہ کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ، اے میرے صحابہ اللہ کی قسم، آپ لوگوں نے وہی بات کہی ہے جیسا کہ بنو اسرائیل یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ سے کہا تھا۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ ہے کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جیسے دوسرے لوگوں کے لیے بہت سارے معبود ہیں، ویسے آپ بھی کوئی ہمارے لیے معبود بتا دیجئے اللہ کے علاوہ جن کی ہم عبادت کریں۔ تو ویسا ہی سوال آپ لوگوں نے کیا، جیسے مشرکین کے لیے ذات انوات ہے، ایک برکت کا درخت ہے، تو آپ ہمارے لیے بھی برکت کا درخت بنا دیجئے۔ یہ بنو اسرائیل کے سوال کی طرح سے ہے جو آپ نے کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اے میری امت کے لوگوں، تم سے پہلی جو قومیں گزر چکی ہیں انہی کے طریقے پہ تم بھی چلو گے۔ یعنی تمہارا یہ انداز، تمہاری یہ چاہت بتاتی ہے کہ پچھلی قوموں نے جو کچھ کیا تھا وہی کچھ تم لوگ بھی کرو گے، اور وہی کچھ تم کرنے والے ہو۔ آپ دیکھیے اس روایت کے اندر صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک درخت کو بابرکت بنانے کے حوالے سے سوال کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام اس درخت کو اپنا معبود نہیں بناتے تھے۔ معبود بنانے کا قطعاً کوئی تصور نہیں تھا، بلکہ بابرکت سمجھنے کا تصور تھا، لیکن اس کے باوجود بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، اور شدت کے ساتھ منع کیا، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا۔ صحابہ کرام دیکھیے نئے نئے تھے، وہ راوی کا خود بیان ہے کہ ہم نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عذر تصور نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے نظریے کی تردید کرتے ہوئے معاملے کی سنگینی کو 3 جملوں میں بیان کیا۔ آپ حدیث کے اوپر غور کریں، پہلے جملے میں آپ نے کہا اللہ اکبر، یعنی کراہت کے ساتھ اس کام کو انتہائی مکروہ ناپسند سمجھا۔ اس کے بعد آپ نے کہا انہا السنن، یہی تو گمراہی کے راستے ہیں۔ تیسری نمبر پہ آپ نے کہا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم پہلی امتوں کے طریقوں پہ چلو گے۔ تو اس طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکیر فرمائی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی چیز کو ہم بابرکت نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سنگین کہا، اسی تبرک اور بابرکت والی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے جوڑا ہے، اور آپ نے کہا کہ تمہارا سوال ایسے ہی ہے جیسے بنو اسرائیل نے موسیٰ سے سوال کیا تھا کہ لوگوں کے لیے جس طرح سے معبود ہے ویسا آپ ہمارے لیے معبود بنا دیجئے۔ تو ایک گویا کہ متبرک سمجھنا کسی چیز کو جو شریعت نے ثابت نہیں کیا ہے، یہ شرک ہے۔ اور آج کل امت مسلمہ کے اندر سب سے زیادہ خرابی اسی تبرک کے نام پہ آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متبرک تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تبرک حاصل کیا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سے، آپ کے کپڑوں سے، آپ کے پسینے سے، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی وضو کرتے تھے تو اس کو بھی لے کر کے تبرک کے طور پر صحابہ کرام مل لیا کرتے تھے۔ لیکن آج دنیا کو دھوکہ دیا جاتا ہے یہ کہہ کر کے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وجود اب دنیا کے اندر نہیں ہے، بلکہ اہل علم نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی سامان تھے، صحابہ کرام کا دور ختم ہوتے ہوتے وہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں، یہاں تک کہ آخری صحابی جن کا انتقال ہوا ہے ابو الطفیل عامر بن واصلہ اللیثی سن 110 یا 111 ہجری میں۔ 111 ہجری سے پہلے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی آثار تھے وہ ختم ہو گئے، ناپید ہو گئے۔
آج اگر دنیا کے اندر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین ہیں، جوتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک یعنی بال ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لوٹا ہے، یا کوئی بھی چیز ہے، یاد رکھیں یہ بے حقیقت اور بے بنیاد باتیں ہیں۔ لوگوں کو تبرک کے نام پہ دھوکہ دیا جاتا ہے اور عقیدت کے بہانے سے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری چیزیں تبرک کا سبب تھیں، لیکن ان تمام چیزوں کا اب وجود نہیں رہا۔ صحابہ کرام کے دور کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں۔ تو بہرحال تبرک کا ایک اہم مسئلہ ہے، اور یہ ہمارے عقیدے سے جڑا ہوا ہے کہ ہم اسی جگہ کو، اسی ٹائم کو، اسی شخصیت کو متبرک مانیں گے جن کے بارے میں شریعت نے ثابت کیا ہے۔ بقیہ اپنے طور پہ ہم کسی سے تبرک حاصل کریں، کسی کو متبرک سمجھ لیں، کسی جگہ کو متبرک سمجھ لیں، کسی انسان کو متبرک سمجھ لیں، یہ چیز ہمارے عقیدے سے جڑی ہوئی ہے۔ اس لیے ایسی چیزوں کی اسلام کے اندر گنجائش نہیں ہے، ان سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تبرک کے باب میں جو بھی بدعقیدگی پائی جا رہی ہے اس کو دور فرمائے، اور شریعت کا جو صحیح فہم ہے اس فہم کو کے مطابق ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و صلی اللہ علیہ نبی۔